جو شخص شہرت حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیوب کی تشہیر کریں گے، اور جو شخص دکھاوے کے لیے کوئی کام کرے، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب دکھائیں گے۔ حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے۔ علم پر عمل نہ کرنا۔ حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم جتنا ہوتا ہے وہ علم والے پر وبال ہوتا ہے، سوائے اس شخص کے جو اس کے مطابق عمل کرے۔ لفظ ہے علم، لام ساکن ہے۔ علم جہالت۔ ایک بات پڑھتے ہیں، علم جی جی، لفظ کیا ہے؟ علم ہے، لام کیا ہے اس میں؟ لیکن لام ساکن ہے۔ جی تشریح: برادری یا نفس کی پیروی کی وجہ سے شریعت کے خلاف عمل کرنا وہاں وبال اور نقصان ہے۔ ہاں، ببال وہاں نہیں، ببال اور نقصان ہے۔ وبال اور نقصان ہے۔ پیشاب سے احتیاط نہ کرنا۔ حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیشاب سے خوب احتیاط کیا کرو، کیونکہ قبر کا عذاب اکثر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نماز میں خشوع و خضوع کا اہتمام نہ کرنا۔ حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بے وقت نماز پڑھے، وضو اچھی طرح نہ کرے، دل لگا کر نہ پڑھے اور رکوع و سجدے اچھی طرح نہ کرے، وہ نماز کالی اور بے نور ہو کر جاتی ہے، اور یوں کہتی ہے، خدا تجھے برباد کرے جیسا تو نے مجھ کو برباد کیا۔ یہاں تک کہ جب اپنی خاص جگہ پر پہنچتی ہے جہاں اللہ کو منظور ہو تو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ السلام علیکم نماز استاد جی۔ وعلیکم السلام۔ جی استاد جی، جی، استاد جی یہ جو پیشاب میں احتیاط نہ کرنے میں، اس میں تھوڑی سی ذرا وضاحت فرما دیں بعض لوگ کہ استنجا نہیں کرتے اور چھینٹ و چھٹتی ہیں، اس میں احتیاط نہیں کرتے۔ استنجا بھی نہیں کرتے نا بعض لوگ، جی جی بلکہ آدمی کو استبرا کرنا چاہیے۔ جانتے ہیں استبرا؟ یعنی کہ چھوٹے پیشاب کو ڈھیلے یا ٹشو سے خشک کرنا چاہیے، پھر استنجا کرنا چاہیے، تاکہ پیشاب کے نالی میں کوئی قطرہ نہ رہے۔ جی جی، وہ اکثر اٹھنے سے نا، جب اٹھے تو اس ٹائم پہ بھی کوئی ایک دو قطرے آ جاتے ہیں، ہاں، تو ان کا تو ٹشو استعمال کرنا چاہیے نا ہمیں کو۔ اگر کسی کو، بعض مرتبہ لوگوں کو مرض ہوتا ہے، بعض کو وہم ہوتا ہے، وہم کا مرض ہوتا ہے، تو وہم نہ کیا جائے، بلکہ تسلی کے ساتھ ٹشو استعمال کر کے پھر پانی بہانا چاہیے۔ اگر کسی کو ایسا ہوتا ہے کہ اس کو، یعنی کہ آدمی کھڑا ہوا اور قطرے محسوس ہوئے، تو ٹشو سے دیکھے بھی واقعی قطرے آئے کہ نہیں آئے۔ بعض مرتبہ آدمی وہم ہو جاتا ہے، قطرے آتے نہیں ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے قطرے آ رہے ہیں، وہم بھی نہ ہو۔ تو یہ پیشاب کی آدمی شروع سے نہیں بچتا، پیشاب کیا، استنجا نہیں کیا، ڈھیلا استعمال نہیں کیا، پیشاب تو کر رہا ہے، چھینٹیں لگ رہی ہیں پیشاب کے بری طریقے سے، اسی وجہ سے، کیونکہ اس سے بچنا آسان ہے اور نہیں بچتا، اس لیے اس کو اس پر عذاب ہوگا کہ پیشاب سے بچنا آسان ہے اور وہ سستی لاپرواہی سے نہیں بچتا، اس لیے اس کو عذاب ہو۔ یہ تمام جی ساتھی کو ٹشو پیپر استعمال کرنا چاہیے، جس کو بیماری ہو سر جی؟ جی، جس کو بیماری ہے کیا وہ کہہ رہے ٹشو پیپر استعمال کرے یا تمام ساتھی استعمال کریں؟ ہیں؟ ہر ساتھی استعمال کرے ٹشو نا۔ جی اللہ نے صحابہ کی تعریف کی ہے، تطہروا، یعنی کہ صحابہ کرام اس میں مبالغہ کرتے تھے، پہلے ڈھیلا استعمال کرتے تھے، پھر پانی بھی استعمال کرتے تھے۔
ابھی بھی ہمارے جو ماشاءاللہ اہتمام کرتے ہیں نماز کا، اور مشائخ خاص طور پر ڈھیلا استعمال کرتے ہیں، نہ ہو تو ٹشو استعمال کرتے ہیں. بعض اور ہمارے ٹشو امام ہیں وہ نہیں کرتے ہیں، 2 3 امام کو میں نے دیکھا اور ڈائریکٹ پیشاب کرنے کے بعد اس جگہ ڈائریکٹ اٹھ جاتے ہیں، ٹھنڈا پانی ڈال دیتے ہیں، ان کی نماز ہو جاتی ہے حضرت؟ ہاں نماز تو ہو جاتی ہے، جی جی. لیکن یعنی کہ یہ پاکی کے اندر مبالغہ اچھی طرح پاکی حاصل کرنے کا یہی طریقہ کہ آدمی ٹشو استعمال کرے. استاد جی اچھا اس میں ایک دو چیزیں اور ہیں کہ جو یہ ایک دفعہ سننا تھا کہ یہ وضو کے ٹائم پہ تھوڑے سے بیٹھے جو چھینٹے مار لیں آگے کوئی اس طرح اس کا ہے جس کو وہم ہوتا ہو نا، جس کو وہم ہوتا ہو اچھا. اس کے لیے وہ حکم ہے کہ وہ جب چھینٹے مار لے گا تو اسے پانی پانی نظر آئے گا. اور دوسرا اگر استاد جی کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ پھر انڈر ویئر استعمال کر سکتا ہے، ٹیشو کے ساتھ انڈر ویئر استعمال کر لے تو اگر پیشاب پھر بھی قطرہ آئے تو کوئی اس طرح؟ ہاں کر سکتا ہے تاکہ اس کی شلوار یا کپڑے خراب نہ ہو. تو اس میں نماز ہو جاتی ہے پھر اس طرح اگر بندہ کرتا ہے تو؟ نہیں نہیں نہیں، نماز نہیں ہوگی. اگر اس کی گندگی، اگر اس کا جو پیشاب ہے اس کی مقدار درہم سے زیادہ پھیلا ہوا ہے کپڑے پر، اگر یعنی کہ نا جسے آج کے لیے 5 روپے آتے تھے نا پہلے، وہ سکے آتے تھے، جی استاد جی. تو اگر اتنی مقدار ہے تو پھر تو نماز نہیں ہوگی. صحیح. اگر اسے تھوڑی ہے تو اس پہ نماز ہو تو جائے گی، لیکن دھونا اس کا بھی افضل ہے. آدمی نے صحیح. یعنی کہ اس کے کپڑے پہ گندگی لگی ہوئی تھی، نماز پڑھ لی، اسے پتہ ہی نہیں چلا تو نماز کی ہو گئی. اگر اتنا اس کا پھیلاؤ ہے کپڑے کے اوپر کہ وہ درہم سے زیادہ ہے تو اس کو نماز لوٹانی پڑے گی، کپڑا دھونا پاک کرنا پڑے گا. اگر بندے کو بیماری ہو حضرت، بیماری ہو، جی، اگر بندہ بیماری بیمار اس ہے سے معذ- کہتے ہیں کہ اس آدمی کو 5 منٹ بھی اشہد ان- یہ بس یعنی اسے کہتے ہیں بیماری کہ جس کو یعنی کہ 5 منٹ بھی اتنا ٹائم بھی نہیں ملتا کہ وہ آدمی وضو کر کے 4 فرض پڑھ لے، 3 فرض پڑھ لے، اس کو مسلسل قطرے آتے رہتے ہیں تو وہ آدمی ایسی حالت میں ہی نماز پڑھے گا جس کو قطرے مسلسل آتے، اسے کہتے ہیں سلسل بول کی بیماری کہتے ہیں اس کو. اس کے لیے پھر معاف ہو جاتا ہے کہ بس وضو کرے گا اور نماز پڑھے گا بھلے قطرے آتے رہیں، اس کا مسئلہ علیحدہ ہے. جی بھائی. بس آدمی کو اچھی طرح سے پاکی حاصل کرنی چاہیے تاکہ کپڑے بھی ناپاک نہ ہو اور اس کا وضو بھی ٹھیک ہو جائے. نماز میں جی ادھر ادھر دیکھنا. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز میں اوپر مت دیکھا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری نگاہیں چھین لی جائیں. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز میں کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھے اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو اسی پر لوٹا دیتے ہیں. تشریح یعنی قبول نہیں کرتے، مطلب یہ ہے کہ پورا ثواب نہیں ملتا. ہے کہ نماز تو ہوگی، ثواب نہیں ملے گا. جی جی نمازی کے سامنے سے گزرنا. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو خبر ہوتی کہ اسے کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے تو سامنے سے گزرنے سے 40 سال تک کھڑا رہنا اس کے نزدیک بہتر ہوتا. تشریح لیکن اگر نمازی کے سامنے ایک ہاتھ کے برابر یا اس سے زیادہ کوئی چیز کھڑی ہو تو اس چیز کے سامنے سے گزرنا درست ہے. اسے کہتے ہیں سترا. کیا کہتے ہیں اس کو؟ سترہ. سترا. جی حضرت. اس نا چیز جو کھڑی کرتے ہیں نا سامنے، لکڑی ہو، لکڑی کا بنا، اسے کہتے ہیں سترا. جی حضرت. تو وہ آدمی سامنے رکھے تو یعنی کہ بالکل سامنے بھی نہ ہو، نا 2 آنکھیں کسی ایک کے سامنے ہو. جی اکثر ساتھی چادریں ہوتی ہیں ہاتھ میں، وہی پکڑ کے سامنے سے گزر جاتے ہیں. ٹھیک ہے حضرت.
وہ نہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ جی جی سترا ہوتا ہے قائم بذات ہی، کہ جو خود کھڑا رہے اور چھڑی کو پکڑنا پڑتا ہے۔ سمجھ گئے بات؟ جی جی چھڑی کو تو پکڑیں گے تو وہ کھڑی رہے گی اور گر جائے گی۔ سترا ہوتا ہے جو خود ہی کھڑا رہے۔ جی۔ جی، یہ کافی جان نہیں، ٹھیک نہیں ہوگا ایک بار کرنا۔ جی جی اکثر ساتھی کو میں دیکھا سامنے سے گزرا چادر ہاتھ میں ہوتی ہے، کندھے پہ ڈالی ہوتی ہیں، پھٹ جائے ادھر نہیں جائے نہیں تو وہ، نہ۔ نہیں نہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ صحیح ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک اس ہے۔ طرح نہیں ہوتا ہے۔ جان بوجھ کر نماز قضا کر دینا۔ حدیث، ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کو چھوڑ دے وہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا وہ اس پر غضبناک ہوں گے، وہ اس پر غضبناک ہوں گے۔ ہوں، اپنی جان یا اولاد کو بددعا کرنا۔ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ تو اپنے لیے بددعا کیا کرو، نہ تو اپنے لیے بددعا کیا کرو، اور نہ اپنی اولاد کے لیے، اور نہ اپنے خادم کے لیے، اور نہ اپنے مال و متاع کے لیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے کوسنے کے وقت قبولیت کی گھڑی ہو اور اس میں خدا سے جو مانگو اللہ تعالیٰ وہی کر دے۔ ہوں۔ حرام کمانا۔ اکثر جی اکثر حضرت۔ عورتیں جو ہے نا وہ، عورتیں بیچاری وہ اپنی اولاد کو کوستی رہتی ہیں، اس لیے اولاد کو نہیں کوسنا، کسی کو بھی نہیں کوسنا چاہیے۔ چلیں آگے۔ جی، حرام کمانا اور اس کو استعمال کرنا۔ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو گوشت اور خون حرام مال سے بڑا ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، دوزخ ہی اس کے لائق ہیں۔ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی کپڑا 10 درہم کا خریدے اور اس میں 1 درہم حرام کا ہو تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کریں گے، ثواب سے محروم رہے گا۔ دھوکہ دینا۔ یعنی کہ فرض ذمے سے اتر جائے گا، فرض ذمے ساقط ہوگی لیکن ثواب نہیں ملتا اس کو۔ جی جی آج یہ سنا جی، تھا کہ 40 منٹ کا اثر رہتا ہے کہ یا مسلسل اس کا اثر رہتا ہے؟ جب تک کپڑا، وہ کپڑا بدن پہ رہے گا، جب بھی وہ پہنے گا تو اس میں نماز نہیں ہوگی اس کی۔ جو کھایا ہوگا وہ 40 ہوگا۔ ٹھیک۔ دھوکہ جی، دینا۔ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہم لوگوں سے دھوکے بازی کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ تشریح، چاہے کسی چیز کے بیچنے میں دھوکہ ہو یا اور کسی معاملے میں۔ یا تو اس میں ہم میں سے نہیں سے کیا مطلب ہے اس میں؟ جی، ہم میں سے نہیں۔ یعنی کہ اس نے ہمارا والا کام نہیں کیا۔ امتی میں سے خارج ہو جائے گا ایسے، یا؟ نہیں نہیں، مسجد تو خارج نہیں ہوگا، جی امت میں ہی ہوگا، لیکن مطلب یہ ہے کہ اس نے جیسے ہمارا کام تھا اس نے وہ نہیں کیا۔ جی فرض لینا۔ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مر جائے اور اس کے ذمے کسی کا کوئی درہم یا دینار رہ گیا ہو وہ اس کی نیکی سے پورا کیا جائے گا، جہاں نہ جہاں نہ دین نہ دینار ہوگا دینار ہوگا، نہ درہم ہوگا، یعنی نہ قیامت کے ہوگا۔ دن۔ ہوں، حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرض 2 طرح کا ہوتا ہے، جو شخص مر جائے اور اس کی نیت ادا کرنے کی ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کا مددگار ہوں، اور جو شخص مر جائے اور اس کی نیت ادا کرنے کی نہ ہو تو اس شخص کی نیکیوں سے لے لیا جائے گا، اور اس روز دینار و درہم کچھ نہ ہوگا۔ تشریح، ہوں، مددگار کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کا قرضہ اتاروں گا۔ ہوں۔ یعنی اس کی نیت دینے کی تو اللہ پاک اس کی امداد مدد کریں گے، اس کی اتروا دیں گے کسی بھی طریقے سے۔ جس کی نیت ہی نہ ہو کہ میں نے دینا نہیں اور مر گیا تو پھر اس کے اعمال لیے جائیں گے قرض کے بدلے میں۔
چلو بس کریں نماز